بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہونے والی تھی، صرف کچھ ہی دن باقی تھے جب میرے گھر میں میری امی اور بہنیں بہت خوش تھیں۔ خوش ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میری شادی ہو رہی تھی، بلکہ ان کی خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے سسرال والوں نے جہیز لینے سے منع کیا تھا اور وہ میرے جہیز میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے اس بات پر اماں سے کوئی گلہ بھی نہ تھا، کیونکہ ہم بہت غریب تھے، کچے مکان میں رہتے تھے اور روزگار کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا، نہ ہی کوئی کفالت کرنے والا۔ لیکن میرے دل میں بہت ارمان تھے اپنی شادی کو لے کر۔ میں اپنی شادی پر اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن مالی حیثیت یہ اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک بات اس رشتے میں بہت عجیب تھی کہ میری امی نے مجھے لڑکے سے ملوایا تک نہ تھا، نہ ہی لڑکے کی شکل دیکھنے دی تھی۔ میں اگر اماں سے لڑکے کو دیکھنے کی بات کرتی تو اماں بھڑک جاتی اور کہتی، بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی ماں کے سامنے لڑکے کی بابت بات کرتے ہوئے؟ جبکہ میں اماں کی بات پر خواہ شرمندہ ہو جاتی۔ لیکن پھر ازلی بغاوت عود آئی اور میں نے امی سے کہا کہ مجھے لڑکے کو دیکھنا ہے اور یہ میرا شرعی حق ہے۔ میری بات سنتے ہی امی کا چہرہ فق ہو گیا اور وہ بری طرح سے گھبرا گئیں۔ مجھے ان کا گھبرانا بہت عجیب لگا تھا۔ میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے ان کے دل میں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کوئی ڈرامہ کر رہی ہیں، آپ مجھے سچ سچ اس لڑکے کے بارے میں بتائیں، آپ نے کس سے میرا رشتہ کیا ہے اور کون ہے وہ؟ امی نے مجھے سمجھانا چاہا۔ میری چھوٹی بہن نے آ کر کہا، آپ یہ پریشان نہ ہوں، لڑکے والے بہت امیر ہیں اور لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے۔ پر میں اپنی بات پر ڈٹی رہی اور امی سے لڑکا دکھانے کو کہا تو امی سینہ پیٹتی رونے لگیں اور بولی، کیسی نافرمان بیٹی ہے جو اپنے منہ سے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنے کی فرمائش کر رہی ہے، یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ جبکہ اماں کا اتنی سی بات پر اتنا ڈرامہ دیکھتے میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ہو نہ ہو اماں کوئی گل کھلا رہی ہے۔ تو بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہوتا ہے ہو جائے، پر میں ہرگز یہاں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ایک امیر گھرانے کا خوبصورت لڑکا مجھ جیسی اتنے چھوٹے محلے کے کچے مکان میں رہنے والی ان پڑھ لڑکی کو کیوں بیاہ کر لے جائے گا؟ مانا کہ میں خوبصورت تھی، پر ایسا حسن تو بھرا پڑا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سنتے ہی امی بری طرح سے خوف زدہ ہو گئیں کہ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی امی اپنا ہائے ہائے چھوڑے میرے پاس آ بیٹھیں اور رونے لگیں کہ تمہارے آگے چھوٹی بہنیں بھی ہیں، اگر تم ایسا کرو گی تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کی عزت بھی خراب ہو جائے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، یہ رشتے میں کچھ کھوٹ ہے۔ تو میری امی میری بات سنتے ہی آنکھیں میچ گئیں اور بولی کہ میں یہ بات تجھے نہیں بتانا چاہتی، پر تو نے مجھے مجبور کر دیا۔ ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں تجھے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ جہیز دینے کو ایک کوڑی تک نہ تھی، اسی لیے میں پچھلے محلے کے فقیر سے ایک تعویذ لے کر آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اب تیرے لیے شہزادے جیسے لڑکے کا رشتہ آئے گا جو بہت امیر ہوگا اور تجھ سے بہت محبت بھی کرے گا، لیکن لڑکی کو شادی کی رات سے پہلے لڑکے کی صورت نہیں دکھنی چاہیے، ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ میں امی کی بات کو بغور سن رہی تھی، لیکن امی مجھے یہ بات بتاتے ہوئے اپنی گھبراہٹ میں بالکل یہ بھول چکی تھی کہ میں ان پیروں فقیروں کو مانتی ہی نہیں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ امی نے کوئی بڑا کھیل کھیلا ہے اور اس کے بگڑ جانے پر امی خوف زدہ ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتی، نہ ہی کسی تعویذ کو، میں صرف اپنے نصیب کو مانتی ہوں۔ تو یا تو مجھے لڑکے سے ملوا دو تو اس کی تصویر دکھاؤ، میں بنا لڑکے کو دیکھے یہ شادی نہیں کروں گی۔ جبکہ میری بات پر اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف آ سمایا۔ جب میری چھوٹی بہن کمرے سے باہر آئی، ساتھ ہی ہاتھ میں ایک لڑکے کی تصویر لا کر میرے سامنے پھینکتی ہوئی بولی، یہ ہے وہ لڑکا جس سے اماں تمہارا رشتہ کر رہی ہیں، تمہیں صبر نہیں؟ جب ہی اماں کے متعلق اتنا غلط سوچتی ہو۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے تصویر اٹھائی تو نظر پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ تصویر میں کھڑا لڑکا بے انتہا حسین تھا۔ اس کو دیکھتے میں نے اماں کو دیکھا جو دل تھامے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے وہ تصویر اماں کو دی اور کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جبکہ اماں بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں مجھ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ شادی کی تیاری ہماری طرف سے تو خاک ہی اچھی ہونی تھی، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہ تھے، بس میرے سسرال سے ہی سامان آ رہا تھا۔ مجھے جو پہلے اماں کے فیصلے پر شک تھا، اب بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ پورا محلہ میری قسمت پر رشک کر رہا تھا، کیونکہ میرے ہونے والے سسرال سے آنے والے سارے کپڑے اور سارا سامان بہت قیمتی تھا۔
आए रोज नए कपड़े, नया सामान मेरी बरी में आ रहा था। किसी के मुंह पर माशाअल्लाह तो किसी की नजरों में ही हाय हाय हसद था, जबकि मेरी गर्दन मजीद अकड़ गई थी। खैर से मेरे ससुराल वाले मेरी अम्मी और बहनों के लिए भी बेशकीमत शादी के जोड़े लाए थे, जबकि चीज देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। वो सोने का भारी ज्वेलरी सेट था, जबकि अब मुझे बड़ा मलाल होने लगा था और रोना भी आने लगा था कि काश हमारी तरफ से भी कुछ सामान आ जाता तो मेरी नाक थोड़ी ऊपर रहती। मेरे ससुराल वाले मेरे मुतालिक क्या सोचते होंगे कि कैसे भिखारी लोग हैं, और ये गम भी बहुत बड़ा था कि मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि अपने लिए अपनी पसंद से कोई चीज ही खरीद सकूं। मैं इसी गम में थी कि जब मेरी अम्मा ने मेरे हाथ में 5,000 रुपए रखे और रोते हुए बोली कि मैंने तेरी शादी के लिए बस इतना ही जमा कर पाई हूं, लेकिन अल्लाह ने देख मेरी दुआओं की बस तुझे कितना अच्छा रिश्ता दिलवाया है जहां तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अम्मा के कहने पर मैं उनके गले लगते ही रो दी। अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और कहा, परसों शादी है तो तू कल बड़े बाजार जाकर अपनी पसंद से अपने लिए कुछ ले आना। मैंने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन मैं अपनी बहन के साथ बड़े बाजार गई और मेरी बहन शॉपिंग कर रहे थे। बाहर किसी चप्पल की दुकान पर थे। जब मेरी नजर सामने एक ज्वेलरी की गोल्ड शॉप पर पड़ी, मैंने चेहरे पर लगाया अपना मास्क दुरुस्त किया और अपनी बहन को वहीं रुकने का कहकर उस दुकान की तरफ बढ़ गई और दुकान में दाखिल होते ही ज्वेलरी देखने लगी। उस वक्त दुकान पर सिर्फ एक ही आदमी था। उसने मुझसे कहा, बैठिए, मैं आपको दिखाता हूं, क्या चाहिए आपको। तब मैंने एक नजर उसे देखा और कहा, मैं देख रही हूं। जब वो देखते ही मेरी नजर एक अंगूठी पर ठहर गई जो बिलाशुबा बहुत हसीन थी। मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि बस वो अंगूठी मेरे हाथ में आ जाए। मैंने दुकानदार से उस अंगूठी की कीमत पूछी तो वो 40,000 बोला, जबकि मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए थे। मैंने दुकान में नजर दौड़ाई तो कैमरे लगे हुए थे। मेरा दिल मुझे वरगलाने लगा। मेरा दिलो दिमाग इस खूबसूरत अंगूठी में अटक गया था। जब अचानक दुकान में लाइट चली गई और कैमरे भी बंद हो गए, मेरा दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा था। मैंने फैसला किया कि सही गलत जहन्नुम में गया, पर मैं यह अंगूठी जरूर लेकर जाऊंगी। मैं वापस मुड़कर दुकानदार के सामने आई। उसने मुझसे वापस पूछा, क्या लेना चाहती हैं? तब मैंने उसे पीछे अंगूठी की तरफ इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन डर और खौफ से कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन ये लम्हे भर का खेल था। मैं बाजी चल चुकी थी। जैसे ही दुकानदार उस अंगूठी की तरफ देखा, मैंने अपने सर और गले से दुपट्टा उतारकर दुकानदार के कदमों में डाल दिया और झटके से पीछे होते हुए अपने बाजू अपने जिस्म पर लपेट लिए। वो दुकानदार मुझे हैरत से देखने लगा। उसे समझ भी ना आया था कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ ही देर के बाद वो होश में आया तो गुस्से से मुझे घूरते हुए अपने कदमों से दुपट्टा उठाकर मुझे देने लगा। मेरे चेहरे से इस सब में मास्क भी उतर चुका था। जब उसने गुस्से में घूरते हुए मुझे दुपट्टा वापस देने के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो मैंने उसे सख्ती से टोक दिया कि मेरे पास ना आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरे कहने पर वो मजीद गुस्सा हुआ और बोला कि मैं दुपट्टा वापस कर रहा हूं, इसे पहनो। तो मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि पहले मुझे ये अंगूठी मुफ्त में दे दो, वरना मैं शोर मचा मचा कर यहाँ सबको इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। मेरी बात सुनते ही वो दुकानदार शॉक्ड कैफियत में पीछे हटा और मुझे बेयकीनी से देखने लगा। मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा था कि मैं ये पहली बार कर रही थी, और अंदर से बेतहाशा मलाल ने भी आ घेरा था कि मैं एक अंगूठी के लिए कैसे अपना दुपट्टा एक मर्द के पांव में डाल चुकी थी। अगर वो मर्द वाकई खराब होता तो जब ये देखकर मेरी सांस बहाल हुई कि वो दुकानदार वाकई शरीफ था और शायद डरपोक भी था, इसीलिए खामोशी से वह अंगूठी निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैंने मास्क दुरुस्त करते हुए दुपट्टा सही से ओढ़ा और वो अंगूठी लिए फौरन बाहर निकल गई। मेरे बाहर निकलने पर मेरी बहन, जो मुझे ही देख रही थी, मेरे पास आई, पर मेरी हालत देखकर शशदर रह गई। मैं पसीने से शराबूर, हल्की हल्की कपकपाहट तारी थी। मेरी बहन ने मुझसे परेशानी से वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। फिर हम शॉपिंग के लिए नहीं रुके बल्कि फौरन घर चले गए। मैंने वो अंगूठी छुपा ली। घर आई तो मेरी हालत देखकर अम्मी भी परेशान हो गईं और मुझे फौरन गर्म दूध दिया। मैंने अम्मी से आराम करने का कहा और बिस्तर में जा घुसी। बाहर मेरी बहनें मोहल्ले की लड़कियों के साथ ढोल बजा रही थीं, जबकि अंदर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने वो अंगूठी निकाल कर देखी तो पहले जो बुरी तरह दिल मलामत कर रहा था वो खत्म हो गया। वो अंगूठी थी ही इतनी खूबसूरत। फिर मैंने सोचा कि वैसे भी वो दुकानदार मुझे जानता थोड़ी था। मैंने वो अंगूठी छुपा ली और आंखें बंद किए सो गई। अगले दिन जब मेरा निकाह था और मैं दुल्हन बनी तो मैंने वो अंगूठी भी पहन ली।
مسجد میں سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میرے سسرال والے سادگی سے میری رخصتی کے لیے لے جانے لگے تو امی نے پریشانی سے وجہ پوچھی کہ لڑکا کیوں نہیں آیا، کیونکہ رشتہ دار اور محلے والے سب دلہے کا ہی پوچھ رہے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ وہ ایک ایمرجنسی ہو گئی تو نکاح کے فوراً بعد اسے جانا پڑا، وہ رات تک لوٹ آئے گا، پھر میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے سسرال میں قدم رکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میں نے اتنا خوبصورت گھر صرف ٹی وی میں ہی دیکھا تھا۔ لاؤنج میں بٹھا کر کچھ رسمیں ہوئیں، میرے سسرال کی عورتیں مجھے دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھیں اور منہ دکھائی میں قیمتی زیور دے رہی تھیں۔ پھر 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا اور میرا شرارہ بیڈ پر پھیلاتے ہوئے کہا، میرا شوہر کچھ دیر میں آ رہا ہے۔ شوہر کے نام پر میری نظروں میں وہ خوبصورت لڑکے کی تصویر گھوم گئی اور دل خوشی سے پھول گیا۔ میں اشتیاق سے اپنا کمرہ دیکھنے لگی جس کی لوگ خواہشات کرتے تھے۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے فوراً منہ پر گھونگھٹ ڈال لیا اور سمر کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی یکدم ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ جب میرے شوہر نے مجھے سلام کیا، میں سلام کا جواب دیتے کچھ عجیب سی ہو گئی کیونکہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ الٹ دیا اور میں نے جو ہی نظریں اٹھائیں، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ میرے اوپر تو گویا موت سا خیال گزر رہا تھا، کیونکہ میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ وہی۔ میرا نام نرمین ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میری اماں کا نام نازنین ہے۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ایک کا نام سائرہ اور دوسری کا لائبہ ہے۔ سائرہ کی عمر 19 سال ہے اور لائبہ کی 16 سال۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نہ کوئی کفیل کفالت کرنے والا۔ میرے ابا کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا۔ خاندان والے خود اتنے غریب تھے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی۔ ہمارے ابا رنگ و روپ اور شکل میں بہت ہی خوبصورت تھے اور ہم بھی شکل و صورت میں ابا کے جیسے ہی دکھتے تھے، لیکن ابا کے انتقال کے بعد غربت مزید بڑھ گئی تھی۔ میری امی نے ایک بنگلے میں ملازمت کر کے ہمیں پالا تھا۔ امی کمائی سے مشکل ہی ہمارا کھانا پینا ہوتا تھا، ساتھ ہی امی کو ہماری شادیوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی میں جوان ہوئی، امی نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ یوں تو خاندان میں بہت سارے رشتے موجود تھے اور اگر امی ہماری شادی خاندان میں کرنا بھی چاہتی تو کوئی ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ امی جہیز نہیں دے سکتی تھیں اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ لڑکی ساتھ اچھا جہیز لے کر آئے تاکہ غربت ختم ہو سکے۔ اسی لیے خاندان میں بھی کوئی رشتہ نہ ملا اور باہر والے تو رشتے لانے سے پہلے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میں 21 برس کی ہو گئی جب اماں ایک دن مجھے اپنے ساتھ اپنے کام کی جگہ پر لے گئیں۔ وہاں کوئی دعوت تھی جس میں ویٹرز کی ضرورت تھی اور معاوضہ بھی اچھا تھا۔ اسی دعوت میں مجھے ہمارے مالکان کے کسی دوست کی فیملی نے پسند کر لیا۔ ان کو میری ماں کے ملازمہ ہونے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی کے گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھا لے۔ میں بڑی خوش ہوئی تھی، برادری میں ناک اونچی ہو گئی تھی اور پھر وہ تھا بھی تو شہزادوں سی آن بان شان والا۔ پھر سادگی سے میری رخصتی ہوئی اور میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن اب جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو شادی کے نام پر اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر میرا دل دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اگلے دن میں صبح اپنی امی کے گھر گئی اور جاتے ساتھ بہن کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سب مہمان چونک گئے جبکہ میری بہن مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ جب میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، میری امی بول اٹھی۔ باقی سارے گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ شادی کی رات ایسا کیا ہوا کہ دلہن یوں ماتم کر رہی ہے۔ امی پھپھو کے ساتھ مجھے کمرے میں لے کر گئیں اور مجھ سے پریشانی سے وجہ پوچھنے لگیں تو میں نے رو رو کر ان کو دہائیاں دیں کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ میری شادی کیسے کر سکتی ہیں جو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو میری امی چور سی نظریں چرا گئیں جبکہ پھپھو بری طرح سے بھڑک گئی تھیں اور امی اور پھپھو نے اپنے کیے گئے ظلم پر پردہ ڈالتے ہوئے مجھے ہی کوسنے دینے شروع کر دیے۔ امی نے بتایا کہ وہ لوگ امی کے گھر کا پورا خرچہ اٹھائیں گے، چھوٹی بہنوں کی شادی کریں گے، ان کو اچھا جہیز دیں گے۔ امی ان کی یہ تعریفیں گنوا رہی تھیں جبکہ میں پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا تھا کہ میری امی میری بہنوں کے لیے یوں مجھے بھین چڑھا دیں گی، ایک ایسے انسان سے میری شادی کر دیں گی جو… میں زارو قطار رونے لگی۔ یہ بات سن کر مجھے اپنی بے وقوفی پر اور زیادہ رونا آیا کہ ان سب میں میرے پورے گھر والے بھی شامل تھے۔ سب کو سب کچھ معلوم تھا سوائے میرے۔ میں نے سسرال جانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی، جبکہ یہ بات سن کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ امی نے زہر کی شیشی اٹھا لی اور بولی، اگر تو اپنے سسرال نہ گئی اور تو نے کچھ الٹا کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔
امی کی دھمکی سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں وہیں بیٹھی زار و قطار رونے لگی۔ سب مجھے سمجھانے لگے، لیکن یہ میری نظر میں میرے ساتھ ظلم ہی تھا۔ میں نے سمجھوتا کر لیا۔ میں سسرال واپس چلی گئی۔ ولیمے کے دن میں دلہن بنی پری لگ رہی تھی، جبکہ سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کیونکہ برابر میں میرا شوہر تھا، میں خون کے آنسو پی گئی۔ سسرال میں سب بہت محبت کرنے والے تھے۔ کسی نے بھی مجھے کم اور چھوٹے گھر ہونے کے طعنے نہیں دیے، کیونکہ ان کے اپنے بیٹے میں اتنا بڑا کھوٹ تھا کہ وہ خیر سے دن گزرنے لگے۔ میں بالکل مرجھا سی گئی تھی، جیسے ہنسنا ہی بھول گئی ہوں۔ میری ساس مجھ سے باتیں کرتی رہتی اور میں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میں اپنے شوہر سے بھی بہت مختصر، صرف ضرورت کے وقت بات کرتی۔ اسی دوران میرے امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔ گھر میں جیسے خوشیوں کا خزانہ آ گیا تھا، پر میں خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے شوہر کی طرح۔ اسی خوشی کی خبر کے دوران مجھے ایک اور خوشخبری ملی کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور نکاح کی تاریخ رکھنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے بھی وہاں جانا پڑا۔ لیکن وہاں جا کر جو مجھے جھٹکا لگا، میں کئی لمحے نہ سنبھل سکی، کیونکہ جس لڑکے سے میری بہن کی شادی ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جس کی تصویر میری شادی کے وقت میری بہن نے مجھے دکھائی تھی۔ میری آنکھیں بار بار نم ہونے لگیں کہ وہ شہزادے جیسا لڑکا میری بہن کی قسمت میں تھا، اور میری قسمت میں کیا تھا؟ میری بہن کے نکاح کی تاریخ اگلے ہفتے کی ڈالی گئی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی پسند کی شادی جو ہو رہی تھی۔ لڑکی والوں کو جہیز وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے انکار تھا، پر وہ میرے سسرال والے بھرپور ساتھ دے رہے تھے، اسی لیے لڑکے والے مان گئے۔ میں اپنی اور اپنی بہن کی قسمت کا موازنہ کرتی تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہوتا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا۔ ایک ہفتہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ میری بہن کا نکاح ہو گیا اور سادگی سے ہی رخصتی۔ وہ بھی اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میرے ملال مزید بڑھ گئے تھے۔ میں اس کی خوشیوں سے جل نہیں رہی تھی، لیکن مجھے اس کی قسمت پر رشک ہوتا تھا۔ ابھی اس کی شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا جب امی کا میرے پاس فون آیا۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے اور میرے شوہر کو بلا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ امی کے پاس آ گئی تو دیکھا کہ میری بہن بھی گھر پر تھی اور اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں دیکھتے ہی دنگ رہ گئی کہ شادی کے پہلے ماہ میں ہی ایسے نشانات۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا تو امی نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے مارا ہے، وہ ایک شکی مزاج انسان ہے۔ یہ بتاتے ہوئے امی رونے لگ گئیں اور میں دنگ رہ گئی۔ میرے شوہر نے بات کرنے کا کہا اور میرے بہنوئی کو بلا کر سمجھایا۔ تھوڑا ڈانٹا تو وہ معافی تلافی کر کے میری بہن کو واپس لے گیا۔ 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا اس بات کو جب وہ واپس گھر آ گئی۔ اس بار میری بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا شوہر ایک اوباش لڑکا ہے، وہ کچھ کماتا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے شوہر سے مانگنے کا کہتا ہے، اور جیجو سے مزید مدد لینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ میری ساس اور نند بھی مجھے تانے مارتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں سن رہ گئی۔ اس لمحے بیٹھ کر میں نے اپنی بہن اور اپنا موازنہ کیا تو مجھے میرا پلڑا بھاری لگا۔ جب میں نے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو دیکھا تھا تو میری چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ وہ وہی دکان والا تھا جس سے میں دھمکا کر انگوٹھی لے کر آئی تھی، اور دوسری وجہ اس کا توے جیسا سیاہ رنگ کہ اس کی سفید آنکھوں کے علاوہ اس کے چہرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری امی نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ میری شادی ایک بدصورت انسان سے کر دی۔ یہ سوچتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اپنے سسرال کا ہر اچھا رویہ بھی مجھے اسی لیے لگتا تھا کہ میں نے ان کے بدصورت بیٹے سے شادی کی۔ میں نے حاملہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کو دل سے قبول نہ کیا تھا۔ میں صرف سمجھوتا کر رہی تھی، لیکن اب مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اپنی ضد میں نے کبھی یہ بات محسوس ہی نہ کی کہ میرا شوہر دل سے کتنا اچھا انسان ہے۔ وہ دکان پر ہی مجھے پہچان چکا تھا کہ میں ہی اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ اس نے پھر بھی میرے گھر والوں کی عزت رکھتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ مجھے اس بات کے تانے دے سکتا تھا، لیکن وہ اپنی زبان پر ایک حرف نہ لے کر آیا۔ اس نے میرے ہر برے رویے کے جواب میں مجھ سے محبت سے بات کی، مجھے عزت دی، مجھے مقام دیا، میرے گھر والوں کو عزت، ان کی کفالت کی۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس کے گھر والوں سے بھی غیروں والا رویہ رکھا۔ ہر اچھی خوبی تو تھی اس میں سوائے حسن کے، وہ بھی شاید میرے ذہن کا فطور تھا، کیونکہ اللہ کی بنائی ہر صورت خوبصورت ہے۔ میں اچانک خوف زدہ ہو گئی تھی کہ کہیں میری اس ناشکری پر مجھ سے یہ سب چھین لیا گیا تو۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میری بہن اپنا غم بھول کر مجھے چپ کروانے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی، پر میں کچھ نہ بتا سکی۔
میں اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے محلوں جیسے گھر میں رکھا تھا۔ میں گاڑیوں میں گھومتی تھی جس کی بچپن سے میں نے خواہش کی، پر میں نے کیا کیا؟ نہ شکری۔ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آیا، میں تب بھی روتی رہی۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے محبت سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں انہی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی، اس دکان والی بات سے لے کر اپنے اب تک کے رویے کی۔ انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں نے اپنے سسرال والوں اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ اب بہت اچھا کر لیا ہے، پورے دل سے۔ اس بات کو سال گزر چکا ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، بالکل میری طرح، اور گھر میں سب کی لاڈلی ہے۔ میرے سسرال والے اور میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن کو طلاق ہو گئی اور اس کی شادی میرے شوہر نے اپنے ڈرائیور سے کروائی، جو ایک بہت اچھا اور سمجھدار اور اچھے اخلاق کا مالک انسان ہے۔ پیارے لوگو، مجھے یہی سبق ملا ہے، رنگ کالا ہو یا گورا، اس سے انسان اچھا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اخلاق اور کردار سے مضبوط ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔